کالے رنگ کے موشن جو ہے یا بڑا پیشاب کالے رنگ کا آنا، یہ ایک کامن مسئلہ ہے اور لوگ اس کے بارے میں بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سمپل خوراک بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ کچھ میڈیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ سیریس بیماریاں بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہیں۔ آج اس پہ بات کریں گے۔ میں ڈاکٹر اکرام ہوں، میدا جگر کا اسپیشلسٹ ہوں، فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتا ہوں اور پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہوں شادمان میں۔ کالے پخانے کا آنا یعنی بڑا پیشاب جو ہے وہ کالے رنگ کا آنا، یہ اکثر جو ہے پیشنٹ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز پہلے کلیئر ہو جائے کہ کالے رنگ کا موشن یا کالے رنگ کا پخانہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل کالا، یعنی لک کی طرح کالا ہونا۔ اسے انگریزی میں ہم یا جو میڈیکل کی زبان ہے اس میں ہم اسے میلینا کہتے ہیں۔ تین چیزیں ہوں تو ہم پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ میلینا ہے، یعنی بلیک سٹول ہے۔ نمبر 1، یہ بالکل جیسے لک کی طرح کالا ہو، بالکل جیٹ بلیک جسے ہم کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس کو فلش کرنا مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بہت چپچپاہٹ والا ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، اس میں بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہوں تو پھر ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ میلینا ہے، یعنی بلیک سٹول ہے، جس کی سگنیفیکنس یہ ہے، اہمیت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنت میں کہیں سے بلڈ نکلا ہے اور اس نے اب اس کو چینج کر دیا ہے پخانے کو، سٹول کو۔ اب اس کی اگر وجوہات کی بات کریں تو 3 چیزیں ہیں جو اس کا باعث بن سکتی ہیں۔ نمبر 1 تو ہے میڈیکیشن، جو سب سے کامنلی اس کو کرتی ہیں۔ جیسے سب سے اہم چیز ہے جو آئرن کی گولیاں ہیں، جب بھی آپ آئرن کی کوئی بھی ٹیبلٹ لیتے ہیں تو وہ یہ اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پخانے کا جو کلر ہے اس کو چینج کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ کچھ اور پرابلم بھی کر سکتی ہے، جیسے پیٹ میں درد کر سکتی ہے، کانسٹیپیشن کر سکتی ہے، بلوٹنگ وغیرہ کر سکتی ہے۔ نمبر 2 پہ کچھ اور میڈیکیشنز بھی ہیں، جیسے فار ایگزامپل ایک بسمت ایک میڈیسن ہے جو کہ اس کو بلیک کلر جو ہے وہ سٹول کو دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ایسی ڈائٹ ہے، کچھ ایسی غذائیں ہیں جو کہ پخانے کا رنگ کالا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے کامنلی اگر اس میں بات کریں تو اس میں جو ہے کیا آتا ہے کہ جیسے گریپ جوس لیا آپ نے، یا آپ نے چکندر وغیرہ کھایا ہے، یا اس کے علاوہ بلو بیریز لی ہیں، تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ اس طرح کے، یا اور بھی نارنجی کلر کے یا اس طرح کے کوئی بھی آپ ڈرنک لیتے ہیں تو اس میں بھی وہ یہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس کا جو ہے کلر وہ چینج ہو جائے۔ لیکن سب سے جو اہم بات ہے جس کے لیے جو کہ پریشانی کا باعث بھی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اندر بلڈ آیا ہے، خاص طور پہ غذا کی نالی، معدہ اور آنت کے شروع والے حصے میں عام طور پہ اگر بلڈ نکلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جب آگے جاتا ہے آنت میں تو وہ اس کو ڈائجسٹ کر دیتی ہے، ہضم کر دیتی ہے اور وہ چینج کر دیتی ہے سٹول کا کلر، پخانے کا کلر، اور وہ بلیک کلر کا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور پرسسٹنٹ ہے، یعنی کہ زیادہ دفعہ آیا ہے اور آپ کوئی بھی آپ کی غذا میں ایسی تبدیلی نہیں آئی، نہ آپ نے کوئی نئی دوائی شروع کی ہے، تو پھر آپ لازمی اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اندر جو ہے وہ بلڈ آیا ہے۔ اب بلڈ کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں سب سے اگر کامن وجہ ہو تو وہ دیکھیں تو وہ معدے کا السر ہے۔ السر میں جب بھی اگر بلڈ نکلے گا تو وہ اس کی ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پخانے کا رنگ جو ہے اس میں بلیک ہو جائے۔ نمبر 2 پہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی دوائی، درد کی دوائیاں لے رہے ہیں، جیسے بہت ساری جیسے ڈکلوفینک وغیرہ ہے، وہ بھی اگر آپ لیں گے تو اس کے ساتھ بھی ہلکے زخم بن سکتے ہیں، السر بن سکتا ہے اور وہ بھی اس کا باعث جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت زیادہ وامٹ ہوئی ہے، کسی بھی وجہ سے آپ کو الٹیاں زیادہ آ رہی تھیں اور زور لگا ہے اور اس کے ساتھ وامٹنگ کے ساتھ بھی بلڈ آیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پخانہ بھی اس کا جو ہے وہ رنگ وہ تبدیل کرے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اندر تھوڑا سا ہلکا سا چیرا آ جاتا ہے جہاں پہ خوراک کی نالی میدے میں لگتی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بلڈ نکلتا ہے اور وہ اس کا باعث بن سکتا ہے، جسے ہم میلری ویس ٹیئر کہتے ہیں۔ یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو بہت زیادہ عرصے سے کسی کو تیزابیت کا مسئلہ ہے تو اس کی جو خوراک کی نالی ہے وہاں پہ بھی سوزش ہو جاتی ہے، جسے ہم اسوفیجائٹس کہتے ہیں، وہ بھی اس کا باعث بن سکتا ہے۔ معدے میں کسی بھی وجہ سے یا آنت میں اگر بلڈ نکلے گا تو وہ اس کا باعث
بن سکتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں، جیسے اگر خاص طور پہ ایج زیادہ ہے، 50 سال یا اس سے زیادہ کی ایج ہے، ساتھ میں اگر وزن کم ہو رہا ہے، بھوک کم ہو رہی ہے، تو پھر جو ہے یہ خدا نخواستہ کالے رنگ کا موشن جو ہے یہ ایک پریشان کن صورتحال کا بھی باعث ہو سکتا ہے، یعنی خدا نخواستہ کوئی ٹیومر وغیرہ یا رسولی یا کینسر کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی یہی ہوگا کہ بلڈ نکلے گا، اگر معدے کا کینسر ہے، اگر آنت کا کینسر ہے، یا خدا نخواستہ اگر غذا کی نالی کا ہے، تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ بلڈ نکلے گا اور وہ اس چیز کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کے علاوہ جگر کی وجہ سے سب سے کامن وجہ ہے جو کہ اس کا باعث بن سکتی ہے کالے رنگ کے موشن کا، وہ ہے لیور سیروسس، جسے ہم عام طور پہ جگر کا سکڑنا کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پریشر کی وجہ سے نالیاں پھول جاتی ہیں۔ کہاں پہ پھولتی ہیں؟ یہ جو اسوفیگس ہے ہمارا، یعنی غذا کی نالی، اس میں پھول جاتی ہیں، اور معدے کے اندر یعنی جو ہے وہ اس میں بھی اسٹمک میں بھی یہ نالیاں پھول جاتی ہیں، اور جب پریشر بہت زیادہ بڑھتا ہے تو وہ نالی پھٹ جاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کالے رنگ کا موشن جب بھی آئے گا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے معدے میں یا آنت میں یا غذا کی نالی میں کہیں بلڈ نکلا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے، اچھا دوسری ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جب بلڈ نکلے گا زیادہ تو کیا ہوگا، خون کی کمی ہوگی، اور اس کے ساتھ کچھ علامات آتی ہیں، جیسے سانس کا پھولنا، بہت زیادہ تھکاوٹ کا ہو جانا، اور بہت زیادہ کمزوری کا محسوس ہونا، یہ بھی اس کی علامات ہیں۔ اور رنگت بھی ہلکی جو ہے وہ زرد ہو جاتی ہے، پیلاہٹ جو ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے، پیل ہو جاتا ہے کلر، وہ بھی یہ شو کرتا ہے کہ خون کی ساتھ میں کمی ہو رہی ہے۔ تو اگر بلیک کلر کا آپ کو پخانہ آیا ہے، جو جیٹ بلیک ہے، اسمیل والا ہے، اور اس کو چپچپاہٹ والا ہے، اس کو فلش کرنا مشکل ہے، تو پھر آپ لازمی اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے، تاکہ اس کا فردر ٹیسٹ ہو اور پھر اس کا علاج ہو۔ تو شکریہ۔